اللہ نے ان کا نام اب تک بلکہ قیامت تک باقی اس لیے رکھا ہے تاکہ ان کے سیرت کو دیکھ کر، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی میں ان کو آئیڈیل بنائیں، ان کو نمونہ بنائیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں کئی طریقے سے مذہب ہیں، کئی طریقے سے راستے ہیں. ہم صحیح راستے کی نشاندہی کرنا ہے، صحیح راستے کو چننا ہمارا کام ہے. تو ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، اتنی جانکاری نہیں ہے. یہی وہ بزرگان دین ہے. اگر ان کے دامن سے ہم وابستہ ہو جائیں گے، ان کے نقوش قدم پر ہم عمل کرتے رہیں گے، یقیناً ہمارا راستہ کبھی غلط نہیں ہوگا بلکہ سیدھا جنت والا راستہ ہوگا. لہٰذا اس درمیان ایک اصول ہے نسبت کی. نسبت، کنیکشن، سمبندہ. نسبت ایسی چیز ہے، کہا گیا جس کی صحبت اچھی اس کی زندگی اچھی. جس سے جیسی صحبت کرتا ہے، اگر کوئی اچھے کی صحبت کرتا ہے، اچھے کی سنگت اختیار کرتا ہے، تو کہا گیا اس کے اچھائی کی وجہ سے اس کی سنگت میں رہنے والا بھی اچھا ہوگا، اس اچھائی کا اثر اس پر بھی ضرور ہوگا. اور اسی کے اپوزٹ، اسی کے برعکس یہ ہوگا کہ اگر بروں کی صحبت پکڑیں گے، بروں کی سنگت میں رہیں گے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی شراب پیتا تھا، آج نہیں کل بعد میں یہ بھی شراب ضرور پیے گا. کل وہ جوا کھیلتا تھا، یہ بھی جوا کی لت میں لت پت ہوگا. وہ غلط کام کرتا تھا، اس کی سنگت کی وجہ سے اس کا اثر مجھ پر بھی آ گیا. میں بھی آج نہیں کل اس کی عادت کی وجہ سے میں بھی شراب پیوں گا، میں بھی غلط کام کروں گا، میں بھی جوا، سٹا بازی وغیرہ وغیرہ جو غلط برے راستے ہیں، اس برائی کی سنگت کی وجہ سے میں بھی برا راستہ اختیار کروں گا. یہ اثر ہوتا ہے. تو کرنا کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ایک ایسا فارمولا دیا، ایسا راستہ دیا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اے گنہگار بندو، تم بھٹکو نہیں، تم سہنو نہیں، تم ادھر ادھر مت ہو جاؤ، بلکہ جھوٹوں کا راستہ مت پکڑو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کا راستہ اختیار کر لو، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. ہاں، سچے ہیں سرکار غوث اعظم، سچے ہیں خواجہ غریب نواز، سچے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، سچے ہیں صابر پاک، سچے ہیں وارث پاک، اور سچے ہیں پیر مقبول احمد شاہ کشمیری علیہ رحمت رضوان. اگر ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے، ان بزرگان دین کے دامن سے ہم اگر وابستہ ہو گئے، ان سے نسبت کو جوڑ لیا، اگر ایسوں کی سنگت اختیار کی، ایسوں کی صحبت میں رہے، یقیناً انہوں نے جس طریقے سے دنیا میں زندگی گزاری ہے، ان کے زندگی کا اثر ہم جیسے گنہگار پر بھی ہوگا. ہم بھی کبھی غلط راستے پر نہیں ہوں گے بلکہ صحیح راستے پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، جس سے جیسے سنگت کی جاتی ہے، جیسے صحبت کی جاتی ہے، ویسے ہی اس کا اثر سنگت کرنے والے پر بھی ضرور ہوا کرتا ہے. تو یہاں پہ پیغام کیا ملتا ہے؟ ہمیں زندگی میں ایسے ویسوں کی سنگت میں نہیں رہنی ہے، ایسے ویسوں کی صحبت میں نہیں رہنا ہے، بلکہ خواجہ غریب نواز جیسے ان ہستیوں کے ساتھ صحبت میں رہنا ہے، ان کی سنگت میں رہنا ہے. اب کیسے رہیں گے؟ ایسے رہیں گے غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہی کے لاڈلے سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت رضوان. جب نسبت اگر اچھوں سے جڑ جائے، ہمارا کنیکشن اچھوں کے ساتھ ہو جائے، تو دنیا جڑنے والے کو نہیں کہے گی بلکہ جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے وجہ سے اس کو بھی اچھائی کہے گی. تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، دیکھیں صحبت کا اثر اگر بزرگوں کی نظر کرم پڑ جائے نا، انسان تو انسان دور کی بات ہے، جانور بھی اللہ والوں کو پہچانتا ہے، جانور بھی اللہ والوں پہ فدا ہو جاتا ہے. اور یاد رکھے، اگر بزرگوں کی نظر سے اگر جانور بھی ان کا محبوب بن جائے تو وہ جانور بھی انسان سے بھی بڑا مقام مرتبہ پا سکتا ہے. حضرت مخدوم اشرف سمنانی جب ہندوستان آئے، خراسان سمنان سے چل کر ہندوستان آئے کہ چوچا شریف میں اشارہ ہوا، بشارت ہوئی، اب مخدوم اشرف
جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہیں. ایک جوگی تھا, ایک غیر مذہب کا تھا, اس کی ایک بلی تھی. جب وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا, اب دیکھیں صحبت کا اثر صرف انسان پر ہی نہیں, جانور پر بھی اثر ہوتا ہے. پھر وہ جانور کی کیفیت کیا ہوتی ہے, وہ کتنا مقام و مرتبہ اس جانور کو بھی ملتا ہے. اس جوگی کی بلی تھی, جیسی نظر مخدوم پاک کی پڑ جاتی ہے, کہتے ہیں میرے پاس اس بلی کو لاؤ. جیسے بلی گود میں بیٹھی, تب سے لے کر حضرت کے قدموں طرف پھرتی رہی, پوری زندگی حضرت کے ساتھ رہی, اور اس پر مخدوم سمنانی کا اثر اس طریقے سے ہوا. اگر مخدوم سمنا انسان کو بھی دیکھتے تو انسان بھی وہ عمل نہ کرتا, بلکہ بلی وہ کر بیٹھی. کیا کیا؟ جیسی نظر پڑی, ایک معمول تھا حضرت مخدوم سمنا کی بارگاہ میں. آج بھی کچھوچا شریف میں جو زیارت کے لیے جاتے ہیں, ان کے لیے آج بھی ضیافت کا اہتمام کیا جاتا ہے, کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے. یہ بنیاد ہے مخدوم سمنا کے دور سے چلے آ رہا ہے. ایسے ہی ماحول تھا. مخدوم سمنا ایک مشن بنائے ہوئے تھے, جو بھی میری بارگاہ میں آئے گا بھوکا نہیں جائے گا, جو بھی میری بارگاہ میں آئے گا بھوکا نہیں جائے گا. معمول یہ تھا, ہوتا یہ تھا. اب لوگ تو کئی سارے آنے والے تھے, اب انسان کو ٹھہرا کر دیے کہ کتنے لوگ ہیں, گن گن کے بتاؤ, اتنے اعتبار سے چاول پکایا جائے گا, اتنے اعتبار سے کھانا پکایا جائے گا. لیکن وہ بلی اتنی چالاک تھی, بلی بلکہ یوں کہو مخدوم پاک کے قدموں سے وابستہ ہو کے بلی بھی ولی بن گئی تھی. اب وہ بلی کرتی کیا ہے, جیسی لوگ مہمان آتے تھے, جتنے لوگ آتے تھے, میاؤ میاؤ کہہ کے آواز لگا کے پکاتی کو, باورچی کو بتا دی تھی. وہ سمجھ جاتا بلی جتنے بار آواز دے رہی ہے اتنے چاول مجھے آج پکانا ہے, بلی جتنے بار آواز لگا رہی ہے اتنے چاول مجھے آج پکانا ہے. تو ایسے ہی دن کرتے گئے, گزرتا گیا. وہ باورچی بھی ایسے ہی کرتا گیا. بلی جیسے جتنے دے 100 اگر آواز لگائی تو 100 لوگوں کا کھانا پکتا, 50 بار وہ آواز لگائی تو 50 لوگوں کا کھانا پکتا. ایسے کئی دن گزر گئے. ایک دن ایسا آیا, دیکھیں بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے, اچھوں کی صحبت میں رہنے سے, اچھوں کی نسبت رہنے سے ہمارا کیا فائدہ ہوتا ہے. یہاں تو جانور کا فائدہ ہو رہا ہے, تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. کیوں کر آج ہم یہاں بیاڑگی سے مخدوم سمنا پکاریں گے تو کچھوچا میں وہ بزرگ ہماری آواز کو ضرور سنیں گے. آج ہم بیاڑگی سے اگر خواجہ غریب نواز کو پکاریں گے, وہ اجمیر میں بظاہر ہیں, ہماری مدد کے لیے ضرور تشریف لائیں گے. آج ہم یہاں بیاڑگی میں رہ کر اگر دیوار شریف کو آواز لگائیں گے یا وارث پاک, تو وارث پاک ہم جیسے لاوارثوں کو لاوارث نہیں کریں گے, بلکہ اپنا سہارا دے کر ہمیں بھی باوارث بنا دیں گے. اگر یہاں سے ہم پیر مقبول احمد شاہ کشمیری کی بارگاہ میں آواز لگائیں گے تو غیب کی طرف سے جو ہے وہ ہماری پکار کو ضرور سنیں گے. تو بلی کا معمول تھا کہ کتنے لوگ آتے اتنی بار میاؤ میاؤ کو کہ آواز لگاتی تھی. ایک دن ایسا آیا, ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ جمع ہیں, بلی نے آواز بھی لگا دی, کھانا بھی پک گیا. جیسے ہی کھانا بڑھ چکا تقسیم کیا گیا. آخر میں جتنی مرتبہ بلی آواز لگائی تھی اتنا ہی کھانا پکا ہوا تھا. لیکن جب عجیب منظر دیکھنے کو ملا, ایک عجیب واقعہ دیکھ ملا. وہ کیا تھا, جتنی مرتبہ بلی نے آواز لگائی تھی اتنے سے زیادہ ایک آدمی زیادہ پڑ گیا. ایک آدمی, یعنی اب وہ باورچی بلی کا قصور بتانے لگا کہ بلی نے جتنی مرتبہ مجھے آواز دی تھی اتنا ہی میں نے پکایا ہے. اب بلی کی غلطی ہے, اس نے ایک جو زائد ہوا ہے, ایک جس میں اضافہ ہوا ہے, ایک جو ایکسٹرا بیٹھا ہوا ہے, اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں بلکہ بلی ذمہ دار ہے. اتنا سننا تھا. ہوا کیا, نگاہ کرم مخدوم پاک کی بلی پر پڑتی ہے. وہ بلی کیا کرتی ہے, سب کے سونگ کو, سب کی گود کو سونگ کے پیچھے ہٹ جاتی ہے اور ایک کے گود میں بیٹھ جاتی ہے. بیٹھنے کے بعد کیا تھا, اب وہ جیسے ہی بیٹھ گئی تو جس کے گود میں بیٹھی ہے وہ انسان کہنے لگتا ہے, بلکہ اٹھ کھڑا ہو گیا اور زاروں قطار رونے لگا. مخدوم اشرف سمنانی کے قدم میں گر گیا, اے مخدوم پاک مجھے معاف فرما دیے. کیونکہ معمول یہ تھا, بلی اسی کو سنتی تھی, اسی کی اسمیل سنتی تھی جو آنے والا انسان مسلمان ہوتا تھا. جو مسلمان ہوتا تھا اسی کے تعلق سے آواز لگاتی تھی, اسی کو سونگا کرتی تھی. اب وہ بلی سب کو سونگ دیا, لیکن اس کے گود میں جا کر بیٹھی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو مخدوم پاک ہے, یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے. کہنے لگا, اے مخدوم پاک
اے حضور مجھے معاف فرما دے، میں غیر مسلم ہوں، میں دہریہ قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میں کئی برسوں سے ایک بات تلاش رہا تھا، ایک چیز کی میں کھوج رہا تھا کہ میں بہت سارے درگاہوں کی زیارت کی ہے، بہت سارے خانقاہوں کی میں نے زیارت کی ہے، تاکہ وہاں بزرگوں کی نظر مجھ پہ پڑ جائے اور مجھے وہ اپنے آپ اپنا غلام تسلیم کر لے، لیکن میں نے آج دیکھ لیا اے مخدوم پاک آپ کی بات تو اور ہے، میں نے آج آپ کی وفادار بلی میں ادا دیکھ لی۔ بلی نے اس لیے مجھے کھانا نہیں پروسا کہ بلی کو معلوم ہے کہ مسلمان میں نہیں ہوں، جو مسلمان تھی اسی کو سونگتی اور باورچی کو آواز لگاتی تھی، لیکن وہ جانتی ہے مخدوم پاک میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ میں ایک کافر ہوں، تو بلی نے میری آواز نہیں لگائی ہے، اتنا سننا تھا۔ اب مخدوم پاک کی نظر اس کافر کے دل پہ جیسے ہی پڑتی ہے وہ انسان مخدوم پاک کے قدموں میں گر جاتا ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ شہادت پڑھ کے ان کے غلاموں میں شامل ہو جاتا ہے۔ پتا کیا چلا؟ کرامت نہیں، صحبت، نسبت، سمبندہ، کنیکشن۔ اگر جیسے تم جس سے جیسی صحبت کرنا چاہو گے، جس سے جیسی تم سنگت اختیار کرنا چاہو گے، ویسا ہی اثر آپ پر ضرور ہوگا۔ شرابی کی صحبت آپ کو شرابی بنا دے گی، جواڑی کی صحبت آپ کو جواڑی بنا دے گی، اگر زانی کی صحبت آپ کو زانی بنا دے گا۔ لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے، مخدوم پاک یہ سبق دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، اے میرے غلاموں تم اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو تاکہ تمہاری زندگی دنیا اور آخرت میں سنورتی ہوئی نظر آئے۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے، ہم بزرگوں کو اسی لیے یاد کرتے ہیں، کرامتوں سے نہیں بلکہ ان کے اخلاق سے، ان کے سیرت سے۔ تو ان کی سیرت سے جب ایک بزرگ کی نظر جانور پر پڑنے سے ایک جانور ولی بن سکتی ہے تو بتاؤ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، کیوں نہ ہم ان کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے؟ لیکن شرط یہ ہے جیسے بلی کی نیت صاف تھی ایسی ہمارا بھی دل بھی صاف ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ زبان پہ کچھ اور ہے دل میں کچھ اور ہے۔ اگر یہ رہا، یاد رکھیں دعا میں اتنی طاقت ہے، اتنا اثر ہے، زبان میں کچھ اور ہے دل میں کچھ اور ہے، فرمایا گیا اس کا الٹا اثر آپ پر ہوگا، الٹا اثر ہوگا۔ لہٰذا جو دل میں ہے وہی زبان پہ لائیں، جو زبان میں ہے وہی دل میں رکھیں، کیونکہ بزرگوں کی نگاہیں آپ کے ظاہر کو نہیں دیکھا کرتی بلکہ آپ کے باطن کو دیکھا کرتی ہے، آپ کے دل کے باتوں کو سنتے ہیں۔ لہٰذا دل صاف رکھ کے بزرگوں کی بارگاہ میں جانا ہوگا، تب جا کے ہمیں ان بزرگوں کی رحمتیں برکتیں ہمارے دل میں سما جائیں گی۔